الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز طالب علم ساتھیو، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے موجودہ حالات اور طلباء کی ذمہ داریاں۔ بقول شاعر، تندے بات مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تندے بات مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ جناب صدر، آج دنیا میں روئے زمین پر 8 ارب سے زیادہ انسان بس رہے ہیں۔ ان میں 2 ارب سے زیادہ انسان غیر منتشر اور غیر منظم بیل بکروں کی ریوڑ کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ جنہوں نے اس دنیا کو راہ سکھائی تھی، آج وہ خود بھٹکے ہوئے آہو کی طرح سرگردہ ہے۔ بقول شاعر، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئی حرم لے چل، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئی حرم لے چل، اس شیر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ جناب صدر، وہ قوم جو 800 سال سے اس دنیا پر راج کرتی آ رہی ہے، آج وہ ان غلاموں کے سامنے محتاج اور دستنگر ہے اور اپنی کمزوری کی وجہ سے مغرب کی کٹ پتلی بنی بیٹھی ہے۔ اہل مغرب نے خود کو جدید اسلحہ سے لیس کیا اور مسلمان قلب و دینار رکھنے کے باوجود جدید اسلحہ رکھنے میں غیروں کے محتاج ہے۔ ان میں تحقیق اور جستجو کا مادہ نہ رہا، جبکہ یورپ تحقیق، جستجو اور جدید اسلحہ کے ساتھ 25 ممالک نیٹو کی صورت میں امریکہ کے کمان میں ہے۔ اہل مغرب نے خود کو منظم کرنے کے لیے اقوام متحدہ بنا رکھی ہے، جن میں ایٹم پاور عیسائیوں کو حاصل ہے۔ 56 اسلامی ممالک ہوتے ہوئے بھی کسی اسلام ملک کو ایٹم پاور کیوں نہیں دیا گیا؟ اہل مغرب نے اپنے مفادات کے لیے ورلڈ بینک اور IMF جیسے مالیاتی ادارے بنا رکھے ہیں۔ بقول شاعر، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا ہی دباؤ گے۔ جناب صدر، یہ حالت مجھے خون کی آنسو رونے پر مجبور کر رہی ہے۔ کیوں؟ آخر کیوں ہمارے مسلمان حکمران نہ کہ وطن اندیشی اور عیش پرستی میں مدہوش ہے؟ بحثیات امت مسلمہ طلباء کی ایسی گمبھیر اور مایوس کن حالت میں ذمہ داری بنتی ہے۔ سب سے پہلے ہم طلباء اپنی تحقیق کے مقاصد کی رفتار پائے اور اس سے روشناس ہو کر اپنی امنی زندگی میں لانے کے لیے کوشاں رہے۔ بقول شاعر، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ جناب صدر، مسلمان طلباء کو قرآن کے علوم سے استفادہ ہو کر ربع منزل چلے۔ مسلمان طلباء کو سائنسی اور ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کرنا ہوگی اور جدید اسلحہ کی تیاری اور اس کی سرپرستی مسلمان حکمرانوں نے کرنی ہوگی۔ طلباء کو چاہیے کہ وہ لسانیت پرستی، انا پرستی، عصبیت، رنگ و نسل کے خلاف اپنے قول و عمل، تحریر اور تقریر سے اپنے مسلمان قوم اور اس کے حکمرانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے کوشاں رہے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر پر کرنا چاہتا ہوں: نہیں اقبال نا امید اپنی کشت ویرہ سے، نہیں اقبال نا امید اپنی کشت ویرہ سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ساکی۔ والسلام۔